نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، جس محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ اس محفل میلاد میں آ گئے ہیں، اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دربار رسالت میں گلہ عقیدت پیش کریں۔ جھوم جھوم کے درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، میرے آقا کی ذات پہ سائم میرا اللہ درود پڑھتا ہے۔ اب آپ کا شک دور ہو گیا کہ درود پڑھنا یہ رب کی سنت ہے، شک تھا نا وہ دور ہو گیا۔ اب کوئی زبان خاموش نہ رہے، جھوم جھوم کے محفل کا آغاز ہو رہا ہے تو درود سے آغاز ہونا چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں، نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں، فرشتے بھی سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں۔ نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں، فرشتے بھی سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں۔ میرے آقا بتاتے ہیں صحابہ کو، میرے آقا بتاتے ہیں صحابہ کو، فلاں غلام ہمارے درود پڑھتے ہیں۔ اور تمام درد زمانے کے دور ہوتے ہیں، تمام درد زمانے کے دور ہوتے ہیں، جہاں بھی درد کے مارے درود پڑھتے ہیں۔ جھوم جھوم کے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اب ذی وقار، سب سے پہلے میں دل کی اتھاوی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب قمر و زمان صاحب، والد حاجی محمد خان ملک صاحب اور ناصر جہان والد استاد حافظ جہان صاحب، ان کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج کوئی اپنے بیٹے بیٹی کی شادی پہ کسی گویے کو بلاتا ہے، کسی ڈھولکیے کو بلاتا ہے، لیکن خوش نصیب ہے یہ گھرانہ اپنے بچوں کی خوشی پہ کوئی گویہ نہیں بلایا، کوئی گلوکار نہیں بلایا، کوئی ڈھولکیہ نہیں بلایا، بلکہ دوستوں کو اکٹھا کر کے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی محفل کو سجایا۔ اصل صلہ تو ان کو دربار رسالت سے ملے گا، لیکن میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں ان کو مبارکباد پیش کروں۔ میں تو اتنا کہوں گا کہ سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے، سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے، ارے میرے آقا کا میلاد منانے والے، اپنے ہر عشق سے پلکوں پہ چراغاں کر لو، اپنے ہر عشق سے پلکوں پہ چراغاں کر لو، میرے محبوب ہیں اس بزم میں آنے والے۔
اور پھر میں دل کی اتھامی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں فاضل جلیل مجاہد اہل سنت محسن اہل سنت برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد مظفر الدین بندیالوی صاحب اور فاضل جلیل فاضل نوجوان برادر مولانا محمد اسماعیل بندیالوی صاحب، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے ورشہ شریف کو ماحول ایسا دیا ہے کہ دن رات شب و روز ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ ورشہ شریف کے باسیوں میں عشق مصطفیٰ اور محبت رسول کا پیغام عام کر رہے ہیں۔ بلکہ دوسرے الفاظ میں یوں کہوں گا کہ وہ بندیال شریف سے فیض لے کر ورشہ شریف کی سرزمین پہ تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ بندیال شریف کے فیض کا ہی سارا نتیجہ ہے کہ آج میں اور آپ شادی کے موقع پہ محفل میلاد سجا کے بیٹھے، یہ ان دو بھائیوں کی محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ سادگی بے مثال، اخلاق بے مثال، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میل جول بے مثال، اور الحمدللہ دونوں بھائیوں کو اللہ نے ایک خاص ملکہ عطا کیا ہے کہ دن رات خدمت دین میں مصروف ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان کے قافلے میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سٹیج کی زینت ہے مجاہد اہل سنت محسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد صادق صاحب، میں دل کی اتھامی گہرائیوں سے اپنی طرف سے بانیان محفل کی طرف سے آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں زینت القرہ فخر القرہ جناب قاری عبدالرؤوف صاحب، اور استاد الحفاظ زینت القرہ جناب استاد عبدالغفور صاحب۔ میں ان احباب کا بھی اپنی طرف سے اور بانیان محفل کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ زیادہ بات کو طول نہیں دینا چاہتا، بس اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے کر رہا ہوں اور دعوت دینے لگا ہوں تاکہ اس پاکیزہ محفل کا آغاز باقاعدہ طور پر آیات بینات سے ہو جائے۔ جس کلام مقدس کی آیات بینات کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں وہ قرآن بھی اعلیٰ ہے، اور جس نبی پہ یہ کتاب اتری ہے وہ 1,24,000 انبیاء کا سردار تیرے اور میرے آقا بھی اعلیٰ ہے۔ بلکہ دوسرے الفاظ میں یوں کہوں گا کہ یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی نرالا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی عزت، وہ قرآن بھی عزت، یہ قرآن بھی رحمت، وہ قرآن بھی رحمت، یہ قرآن بھی برکت، وہ قرآن بھی برکت، یہ قرآن بھی لاریب، وہ قرآن بھی لاریب۔ فرق یہ ہے اس قرآن کی سطریں کالی ہے، اس قرآن کی زلفیں کالی ہیں۔ فرق یہ ہے یہ قرآن ہدایت، وہ قرآن ہادی، یہ قرآن نور، وہ قرآن سراج منیر، یہ قرآن کنایا، وہ قرآن تنویر، یہ قرآن دعویٰ، وہ قرآن دلیل۔ اور فرق یہ ہے ارے اس قرآن نے اپنا تعارف کرایا پاروں سے، اس قرآن نے اپنا تعارف کرایا جاروں سے۔ یہ قرآن دو گتوں میں محفوظ، وہ قرآن دو سچوں میں محفوظ، ارے یہ قرآن سینوں میں اترنے والا، وہ قرآن روح میں اترنے والا۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ باقاعدہ طور پر اس محفل کا آغاز ہوا چاہتا ہے، آیات بینات کے لیے تشریف لاتے ہیں زینت القرہ فخر القرہ جناب صاحبزادہ معین الدین صاحب آئے اور آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذان کو مستفیض فرمائیں۔ میں آپ کا ذوق دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ احباب بیدار بھی بیٹھے ہیں یا ابھی سے آپ کو نیند آ رہی ہے؟ میں نعرہ لگاؤں گا، آپ نے جواب دینا ہے، آپ کے جواب سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ کچھ سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے۔
نعرہ اس انداز سے لگائے کہ راستے کی فضاؤں کو چیرتا ہوا سبز گنبد کی جالیوں کو چوم لے۔ میرے آقا دیکھے کہ آج ورشہ شریف کے میرے غلام شادی کے موقع پہ کسی گویے کو نہیں بلا کے بیٹھے، بلکہ شیخ الحدیث مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا محمد ابوبکر سامری صاحب کے فوائد حسنہ سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔